السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آتا ہے ذہن میں کہ کافر کی روح جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف جانے سے بھاگتی کیوں؟ روح جو ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے، اور اس عالم میں روح جو ہے وہ اپنی پیور فارم میں روحانیت میں ہوتی ہے۔ تو جب رب کی طرف سے آئی ہے اور رب کی طرف ہی جا رہی ہے، تو اب رب کی طرف جانے سے بھاگ کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان جو ہے اس کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کئی چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ یہ ہوتا انسان ہی ہے، اس کے اندر جسم بھی ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے، اور اس کے اندر روح بھی ہے۔ ٹھیک، روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ ایک ایسے عالم سے آئی ہے جس کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں، وہ کائنات سے باہر کی شے ہے، اس جسم میں ڈالی گئی تاکہ اس کائنات میں سسٹین کر سکے، رہ سکے، کیونکہ یہ ایک مٹیریل ورلڈ ہے، مادی دنیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے کسی مٹیریل فارم میں ہو۔ تو انسان بھی مٹیریل فارم میں، یعنی کہ بشر کی فارم میں، ظاہر ہونے کی فارم میں آیا۔ اب ظاہر ہونے کی فارم میں جب اس دنیا میں آیا، اور دنیا میں ٹیسٹ ہے، تو انسان کے اس ظاہری پیکر میں، اس اپیرنٹ ہیومن باڈی میں اللہ عز و جل نے نفس رکھا جو انسان کو خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، اور انسان کے اندر بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے۔ اس لیے روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم کو آپ دفنا دیتے ہیں، لیکن انسان ختم نہیں ہوتا، انسان روح کی فارم میں باقی رہتا ہے، جو عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اب عالم برزخ میں تو روح رہ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، پھر انسان کا جسم دوبارہ کریٹ کر کے اس روح کو اس جسم میں ڈال دیا جائے گا، تو اب انسان بشر کی فارم میں ایک دفعہ پھر وجود میں آ جائے گا۔ تو انسان تو عالم ارواح میں بھی زندہ ہے، عالم دنیا میں بھی زندہ ہے، عالم برزخ میں بھی زندہ ہے، عالم قیامت میں بھی زندہ ہے، اور اس کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن اب اس کی فارمز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اب جب روح جسم میں آ گئی دنیا میں، تو اب وہ جسم کے تحت آ گئی، جسم کے ماتحت آ گئی، ہے انسان ہی کا حصہ، یاد رکھنا۔ اب اس انسان نے اس دنیا میں ڈیسیژن لیا کہ میں نے اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا، اور چونکہ روح اس کا حصہ ہے، نفس بھی اس کا حصہ ہے، تو اس ڈیسیژن میں ایوری بڈی از انوالو۔ اب روح جو ہے، اس نے اگر کوشش بھی کی شروع میں، تو اس کی کوشش نفس نے، ماحول نے دبا دی، کیونکہ نفس جو ہے وہ ماحول کی اتباع میں لگا ہوا تھا، اور انسان نے نفس کو روح پر حاوی کر لیا، نتیجتاً روح نفس کے تابع ہو گئی، بجائے اس کے کہ نفس روح کے تابع ہوتا، کہ روحانیت کے راستے پر چلتا، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانتا، جانتا۔ تو اب یہ ہوا کہ جب موت آ گئی تو اب روح جسم سے جدا ہو گئی۔ اب روح کی جو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت تھی، اب وہ جسم پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہی۔ وہ نفس سے جب جدا ہو گئی تو اس پہ حقیقت کھل گئی۔ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا اور فرشتوں کی کیفیت کو دیکھا کہ یہ تو ایسے ڈراؤنے فرشتے ہیں، تو وہ ڈر گئی۔ جب ڈر گئی تو جسم کے اندر اب فرار تلاش کرنے لگ گئی، اسے ایک دم جھٹکا آیا اور وہ سارا کچھ اس کے سامنے کھل گیا۔ تو اس نے اب جسم میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اس لیے کہا گیا قرآن میں کہ فرشتے اس کی روح کو کھینچ کر بدن سے نکالتے۔ تو کھینچ کر اس کی روح کو، جب روح بدن سے کھینچ کر نکالی گئی، تو اب اسے تکلیف بھی ہے، اسے گھبراہٹ بھی ہے، ڈر بھی ہے، کیوں اب اس کے اوپر راز کھل گیا ہے۔ راز اب کھلنے کے بعد فائدہ کوئی نہیں۔ اگر راز تب کھلتا جب حیات تھی تو کوشش کرتی۔ راز کھلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اٹھ گئی، جدا ہو گئی، تو اب صحیح معنوں میں سوچ رہی ہے، لیکن اب اٹس ٹو لیٹ۔ تو اس لیے اب وہ اپنے آنے والے زمانے کو، عذاب کو دیکھ رہی ہے، اس لیے چیخ رہی ہے کہ مجھے مت دفناؤ، مجھے برزخ میں مت بھیجو۔ لیکن اس کی چیخ و پکار جن و انس نہیں سن سکتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کتنا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح آتی تو ہے وہاں سے،
لیکن یہاں پر رہنے کے بعد اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو پھر جانا نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ آگے ہوگا کیا. تو یہی وجہ ہے کہ کافر کی روح آئی تو عالم ارواح سے ہے، منافق کی روح آئی تو عالم ارواح سے ہے، پر برزخ میں جانا نہیں چاہتی. وہ سجین میں بند نہیں ہونا چاہتی. اس نے اب ایک پروسیس بھی دیکھ لیا ہے کہ جہاں جہاں فرشتے اسے لے کر جا رہے ہیں اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، بدبودار کپڑا ہے، جہاں جہاں سے گزر رہی ہے فرشتے اس پہ لعنت ملامت کر رہے ہیں. اور جب آسمانوں میں پہنچتی ہے تو اسے سجدے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. تو اب اس کے تو آسان خطا ہو گئے نا. اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ میں نے کیا کیا. میں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس رب نے مجھے تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور آج اس رب نے تمام دروازے میرے لیے بند کر دیے، آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے، اور مجھے پٹخ دیا گیا زمین کی طرف. اب وہ ڈرے گی، ڈیفینیٹلی گھبرائے گی. وہ آخرت کی منازل نہیں طے کرنا چاہے گی. بٹ ول بی ٹو لیٹ. بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی. اسے یہ کام پہلے کرنا تھا. قیامت کے دن بھی یہی سی خواہش کا اظہار کرے گی کہ باری تعالیٰ کاش ایک دفعہ اور بھیج دے، کاش ایک دفعہ اور بھیج دے. اب مجھ پر حقیقت کھل گئی ہے، میں بھول گئی تھی. لیکن وہی حکم ہوگا کہ نہیں، ختم ہو گیا وہ معاملہ، وہ بات ختم ہو گئی. کیونکہ رب کائنات جانتا ہے کہ اس نفس کے ساتھ اس بشر کو روح ڈال کر پھر بھیجا گیا تو پھر کفری کرے گا، پھر شرک ہی کرے گا، پھر منافقت ہی کرے گا. تو بہرحال یہ چند وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے اس لیے رکھی میں نے کیونکہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح اتنی پیور ہے، اتنی پیور ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں آ کر خراب ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہوتی، روحانی فارم میں نہیں ہوتی. یہاں جسم کے اندر ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ محدود ہوتی ہے. جسم کی دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ محدود ہوتی ہے. جب الگ ہوتی ہے تو پھر اپنے سننے، دیکھنے، سوچنے کی صلاحیت پر آ جاتی ہے. اور روح بڑی لطیف شے ہے، وہ انسان کے جسم کی طرح کثیف نہیں ہے. اس کی سنوائی، اس کے دیکھنے کی طاقت، اس کی سمع، اس کی بصارت، اس کی بصیرت بہت زیادہ ہے بنسبت ایک عام جسم کی بصارت اور بصیرت اور سماعت کے. اس کے دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیتیں پھر روحانی لیول پر ہیں. بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آخر یہ کافر کی روح نکلنے کے بعد بھاگتی کیوں ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.